گزشتہ پروگرام میں ہم نے حابیل اور قابیل کے قصے پر روشنی ڈالی، شیطان کی حقیقت بتائی اور حضرت شیس علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سے آگاہ کیا۔ آج ہم تیسرے نبی حضرت ادریس علیہ السلام کی سیرت کا احوال بیان کریں گے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھنے والے اخنوخ کو دنیا ادریس کے نام سے جانتی ہے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت عراق کے شہر بابل میں ہوئی، جو اس وقت کوفے کے نام سے مشہور ہے۔ کچھ مورخین کے مطابق آپ مصر کے شہر منفیس یعنی منف میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کا اصل نام اخنوخ تھا، جبکہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام کو ادریس کے نام سے پکارا گیا ہے۔ ادریس یعنی درس دینے والا۔ یہ لقب ادریس علیہ السلام کو اس لیے ملا کہ وہ دنیا کے پہلے انسان تھے جنہوں نے لوگوں کو پڑھنے لکھنے پر ابھارا۔ آپ علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کے بیٹے انوش کی نسل سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام یارث، والدہ کا نام برکانہ اور بیوی کا نام معدنہ تھا۔ آپ کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام متوشلخ تھا۔ امام خازن رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق پہلا شخص جس نے قلم سے لکھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ ابن قصیر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق آپ علیہ السلام نے سوئی ایجاد کی اور اس طرح سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا ہوئی۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں ہی پہنتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بھی آپ نے ہی بنائے۔ ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے بھی آپ علیہ السلام ہی تھے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ادریس علیہ السلام کا حلیہ مبارک اس طرح بیان کیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام گندمی رنگ، مناسب قد، خوبصورت چہرہ، چوڑا اور بھرا ہوا سینہ، مضبوط بازو، سرمئی آنکھیں، ستوا ناک، باوقار گردن، شیریں مقال، سنجیدہ اور متین شخصیت کے مالک تھے۔ چلتے ہوئے نظریں نیچے رکھتے، تفکر آپ کا شعار تھا۔ علم و حلم میں بھی ممتاز تھے۔ جبکہ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا رنگ سفید، قد لمبا اور سینہ چوڑا تھا۔ آپ علیہ السلام کے جسم مبارک پر بال کم اور سر پر زیادہ تھے۔ آپ علیہ السلام کے سینے مبارک پر ایک سفید نشان تھا جو برس کا نہیں تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے 500 سال بعد دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت شیس علیہ السلام کے بعد آپ تیسرے نبی تھے۔ ابتدائی تعلیم بھی اپنے جد امجد شیس علیہ السلام سے حاصل کی۔ نوح علیہ السلام ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ آپ نے 365 برس کی عمر پائی اور پھر جسم اقدس کے ساتھ ہی آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ قرآن کریم کی سورت مریم اور سورت انبیاء میں ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ سورت مریم میں آپ علیہ السلام کے اوصاف، صداقت اور نبوت کا ذکر بھی ہے، اور ساتھ ہی آپ کو آسمان کی طرف اٹھانے والے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ جبکہ سورت انبیاء میں اسماعیل علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کے ساتھ آپ علیہ السلام کو بھی صبر کرنے والا اور قرب الہی کے لاحق بندوں میں شمار کیا گیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے اعلان نبوت کا واقعہ معارج النبوہ میں اس طرح بیان کیا گیا کہ حضرت شیس علیہ السلام کے سفر آخرت فرمانے کے بعد لوگ ایمان سے پھرنے لگے۔ قابیل کی اولاد نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر نکاح کا سلسلہ ختم کر دیا اور شدید برائیوں میں مبتلا ہو گئے۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے چند آدمیوں کو برائیوں سے بچنے کی تلقین کی اور اللہ رب العالمین کی عبادت کا درس دیا۔ ان سب لوگوں نے آپ کی تصدیق کی۔ اس طرح 7 آدمی اسی خدا شناسی میں آپ کے ہم نوا ہوئے۔ بڑھتے بڑھتے یہ تعداد 70 ہو گئی اور اس کے بعد 700 تک پہنچ گئی اور پھر 1000 ہو گئی۔ ایک مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے فرمایا کہ ان 1000 میں سے 100 منتخب اور باصلاحیت افراد میرے ساتھ آ جائیں۔ ان 100 افراد میں سے آپ نے 70 منتخب فرمائے اور پھر ان 70 میں سے صرف 10 کا انتخاب کیا، اور ان 10 میں سے بھی صرف 7 منتخب افراد کو ساتھ لے کر اپنی آبادی سے باہر تشریف لائے اور ان سے فرمایا کہ میں بارگاہ الہی میں دعا کرتا ہوں، تم سب آمین کہنا تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے عبادت کا صحیح طریقہ تعلیم فرما دے۔ ان حضرات نے جنگل میں آ کر اپنے ہاتھ زمین پر رکھ کر پھیلا دیے اور اس وقت تک دعائیں کرتے رہے جب تک وہ بارگاہ عزتی میں مستجاب نہ ہو گئیں۔ اللہ کریم نے 30 صحیفیں نازل فرمائیں جن میں احکام الہی لکھے ہوئے تھے۔ تاریخ یعقوبی کے مطابق اخنوخ یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں حضرت شیس علیہ السلام کی نسل میں سے کچھ ان کی نصیحت کے برخلاف لوگ کوہ رحمت سے نیچے آ گئے اور اہل قابیل کے پاس چلے گئے اور آگ کی پوجا کرنے لگے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو یہ سب کچھ گراں گزرا،
لہٰذا اپنے فرزند متوشلخ اور پوتے لمک اور نوح کو بلایا اور ان سے کہا، میں جانتا ہوں کہ خداوند عالم اس امت کو سخت عذاب میں مبتلا کرے گا اور ان پر رحم نہیں کرے گا۔ اس سے پہلے جب بنی آدم میں فساد کی ابتدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے فرستادہ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو پکارا، اے خنوک، اٹھو گوشہ تنہائی سے نکلو اور زمین پر چل پھر کر لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلاؤ، زندہ رہنے کا صحیح راستہ بتاؤ اور وہ طریقہ بتاؤ جن پر انہیں عمل کرنا چاہیے۔ نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں بعض و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، جو آپ کی قوم کو ناگوار گزرا اور آپ علیہ السلام کے پیروکاروں کے دشمن ہو گئے۔ آپ کی قوم کے لوگ آگ بگولا ہو کر آپ کو اذیتیں دیتے، تمسخر اڑاتے، پتھر مارتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنی قوم کی اعزار ثانیوں سے تنگ آ کر بابل سے ہجرت کر کے مصر آئے اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے۔ بابل سے مماثلت رکھنے پر آپ نے اس خطے کا نام بابلیون رکھ دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے رسول ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم سے سب سے پہلے جہاد کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے پیروکاروں نے زمین پر 200 کے قریب نئے شہر اور بستیاں قائم کی، جن میں سب سے چھوٹا شہر ریح تھا۔ آپ علیہ السلام نے میزان کا اور ناپ تول کا نظام قائم کیا۔ آنے والی نسلوں کے لیے ایسے نقاش خانے بھی تعمیر کروائے جن میں صنعت و حرفت اور اپنے زمانے کی ایجادات کی تشریحات کر کے اور تصویر بنوا کر رکھی گئی۔ تاریخ طبری کے مطابق توریت میں مذکور ہے کہ 365 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو دنیا سے اٹھا لیا۔ اس وقت ان کے والد کی عمر 527 سال تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد ان کے والد محترم 465 سال زندہ رہے اور یوں انہوں نے 962 برس کی عمر پائی۔ بائبل میں ہے، اور خنوک کی کل عمر 365 برس کی ہوئی، اور خنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ مارات الزمان میں ہے، حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے فرزند متوشلخ کو وصیت کی اور وہ نور جو ان کی طرف منتقل ہوا تھا اس سے آگاہ کیا۔ متوشلخ وہ پہلے آدمی ہیں جو اونٹ پر سوار ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے جانشین متوشلخ اپنے والد کے بعد شہروں کے بسانے میں مشغول ہو گئے، اور ان کی پیشانی میں ایک تابندہ نور درخشاں تھا، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا۔ جب متوشلخ کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے لمک کو، جو نوح کے والد تھے، وصیت کی اور حضرت ادریس علیہ السلام کی مہر کردہ کتابیں اور صحیفیں ان کے حوالے کر دی۔ بخاری و مسلم کی ایک حدیث کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا، جبکہ سورۃ مریم کی آیت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلند مقام پر اٹھا لیا تھا۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد جنت لیا ہے، اور بعض کے نزدیک اس سے مراد حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان کی طرف اٹھا لیا جانا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو دنیا سے چوتھے آسمان کی طرف اٹھائے جانے سے مراد کیا ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور معاملہ کیوں کر پیش آیا۔ تو سنیے، حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسا ہوتا ہے، تو میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ ملک الموت نے نبی کے حکم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے اسی وقت آپ کی طرف لوٹا دی، اور آپ علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ مجھ میں خوف الہی زیادہ ہو۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جہنم بھی دکھا دی۔ جہنم دیکھ کر آپ نے دروغ جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ اس پر سے گزرے۔ آپ علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے اب جنت دکھاؤ۔ وہ آپ کو جنت میں لے گئے۔ آپ علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا کہ اب آپ علیہ السلام اپنے مقام پر تشریف لے چلیں، جس پر اللہ کے نبی نے فرشتوں کو لاجواب کر دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، تو موت کا مزہ میں چکھ ہی چکا ہوں۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ہر شخص کو جہنم پر گزرنا ہے، تو میں گزر چکا۔ اب میں جنت میں پہنچ گیا ہوں، اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے خداوند قدوس نے یہ فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اب مجھے جنت سے چلنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم دیا کہ
حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا میرے اذن سے کیا اور وہ میرے ہی اذن سے جنت میں داخل ہوئے، لہٰذا تم انہیں جنت میں ہی رہنے دو۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں پر جنت میں ہیں اور زندہ ہیں۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام فوت نہیں ہوئے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ بھی آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ امام طبری ذرا مختلف انداز میں ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استفسار پر کعب یوں گویا ہوئے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف اللہ نے یہ وحی کی کہ میں ہر روز تمہارے اتنے عمل بلند کر دوں گا جتنے تمام بنو آدم کے اعمال ہیں، تو تم زیادہ عمل کرنے سے محبت رکھو۔ پھر فرشتوں میں سے حضرت ادریس علیہ السلام کا دوست فرشتہ ان کے پاس آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اسی طرح وحی کی ہے، تو تم ملک الموت سے کہو کہ وہ میری روح قبض کرنے کو مؤخر کر دے تاکہ میں اور زیادہ عمل کروں۔ وہ فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر بٹھا کر آسمان پر چڑھ گیا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچا تو ملک الموت نیچے اتر رہے تھے، تو اس فرشتے نے ملک الموت سے وہ بات کہی حضرت ادریس علیہ السلام نے اس سے کہی تھی۔ ملک الموت نے کہا ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ اس فرشتے نے کہا وہ میری پیٹھ پر ہیں۔ ملک الموت نے کہا حیرت کی بات ہے کہ مجھے ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے چوتھے آسمان پر بھیجا گیا ہے، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں گا، وہ تو زمین پر ہیں۔ پھر انہوں نے چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی پہلی مرتبہ علم نجوم کے قواعد و قوانین مرتب فرمائے۔ یہاں ہم علم نجوم کے جائز اور ناجائز ہونے کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اہم یہ ہے کہ علم نجوم کے ذریعے سمتوں اور موسموں کی اقسام کا حال معلوم کیا جائے اور حج کے اوقات کو جانا جائے، لیکن اگر علم نجوم کے ذریعے آنے والے حوادث کو معلوم کیا جائے، غیبی امور بتانے کے لیے استعمال کیا جائے اور ستاروں کی گردش کے دنیا پر اثرات ظاہر کرنے کے لیے حاصل کیا جائے تو یہ ممنوع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نجوم کا اتنا علم حاصل کرو جس سے تم اپنے بحری اور بری سفر میں راستوں کی شناخت کر سکو، اس سے زیادہ نہیں۔ علم نجوم اگرچہ آسمانی علم ہے جو حضرت ادریس علیہ السلام کو دیا گیا تھا اور وہ ان کا جز تھا، اس میں گمان و اندازے یا حسابیات کو دخل نہ تھا، وہ ایک روحانی قوت تھی جو من جانب اللہ عطا کی گئی تھی۔ آج وہ علم باقی نہیں رہا، بعد کے لوگوں نے گمان و اندازے اور حسابیات سے کام لینا شروع کر دیا اور ستاروں کے اثرات کو مؤثر بالذات مان لیا، جو اسلامی تعلیمات کے قطعاً منافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام بارگاہ الہی میں عاجزی اور لوگوں کی تعلیم کے لیے ایک دعا مانگا کرتے اور یہ حکم دیتے تھے کہ یہ دعا بے وقوف لوگوں کو نہ سکھاؤ۔ آئیے اپنے آج کے پروگرام کا اختتام حضرت ادریس علیہ السلام کی دعا پر ہی کرتے ہیں۔ اے بڑی شان و شوکت والے، اے بڑے فضل والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پریشان حالوں کا مددگار ہے، پناہ کے طلبگاروں کو پناہ دینے والا اور ڈرنے والوں کو انسیت بخشنے والا ہے۔ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں کہ اگر میں لوح محفوظ میں شقی لکھ دیا گیا ہوں تو میری لوح محفوظ سے شقاوت مٹا دے اور اپنے پاس مجھے خوش بخت تحریر فرما دے، اور اگر میں لوح محفوظ میں محروم، رزق میں تنگی دیا ہوا لکھا گیا ہوں تو لوح محفوظ سے میری محرومی اور رزق کی تنگی مٹا دے اور مجھے اپنے پاس سعادت مند اور ہر بھلائی کی توفیق دیا ہوا لکھ دے۔ آمین ثم آمین۔ سامعین و ناظرین، سنو مسلم کی داستان انبیاء سیریز کی تیاری مختلف تفاسیر، مثلاً تفسیر طبری متوفہ 310 ہجری، تفسیر قرطبی متوفہ 771 ہجری، تفسیر مدارک متوفہ 710 ہجری، تفسیر خازن متوفہ 741 ہجری، تفسیر ابن قصیر متوفہ 774 ہجری، تفسیر در منصور 911 ہجری، تفسیر ساوی متوفہ 1241 ہجری اور تفسیر روح المعانی متوفہ 1270 ہجری سے تخریج کی گئی ہیں۔ کتب حدیث میں صحاح ستہ کے علاوہ مستدرک، اعلیٰ صحیحین، صحیح ابن حبان اور مشکات المصابیح قابل ذکر ہے، اور تاریخی واقعات تاریخ طبری، تاریخ ابن عساکر، تاریخ ابن خلدون، تاریخ اسلام الذہبی، تاریخ کامل از ابن اسیر، تاریخ ابن کثیر اور قصص الانبیاء از ابن کثیر سے ماخوذ ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہمارا ہر لفظ
مستند ذرائع پر مبنی ہو۔ مزید اسی طرح کے حوالہ جات سے مزین انبیاء کرام کی داستانیں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سنو مسلم کو سبسکرائب کر لیجئے، فیس بک پر ہمارے پیج سنو مسلم کو فالو کریں اور اپنی آراء کے اظہار کے لیے کمنٹ سیکشن کا لازمی استعمال کریں۔